بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے فزیکل سائنس اور او آر، فزیکل سائنس اور ڈیوائن سائنس، یعنی مادی سائنس یا خدائی سائنس۔ جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی فزیکل سائنسز کو، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ڈیوائن سائنس ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ جس طریقے سے ویسٹرن لوگوں کے خلاف ہو گئے، ویسے سائنس کو بھی سمجھ لیا یہ کوئی اینٹی اسلامک ڈسپلن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماڈرن سائنس جو ہے این ڈیوائن سائنس ہے، اللہ کے پلاننگ کے تحت وہ وجود میں آئی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی بھی ٹکراؤ نہیں۔ جو لوگ ٹکراؤ سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں نہ اسلام کو جانتے نہ سائنس کو جانتے۔ میں خود جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ماڈرن ورلڈ کو سمجھنے کے لیے فلسفی کتابیں پڑھا کرتے تھے، فلسفی کتابیں۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ یہ دور فلسفے کا دور نہیں ہے، یہ سائنس کا دور ہے۔ اور سارے مسلمان اس وقت فلسفی کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ حیدرآباد میں دارالترجمہ قائم ہوا تو سب فلسفی کتابیں وہاں ان کا ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بس فلسفہ پڑھو تو ماڈرن ورلڈ کو جان لو گے۔ فلسفہ تو ڈسکارڈ ہو چکا تھا۔ اب جو دور تھا وہ سائنس کا دور تھا، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ کسی نے سائنس کو پڑھا تو صرف جاب لینے کے لیے، بس اسلام کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ میری ڈسکوری ہے کہ سائنس تو اسلام کا علم کلام ہے۔ سائنس تو اسلام کا ایک سپورٹنگ ڈسپلن ہے۔ سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال آیا وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، سورہ حامیم سجدہ۔ وہ اس طرح سے ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مستقبل میں دکھائیں گے نشانیاں انسانوں میں اور کائنات میں، یہاں تک کہ لوگوں پر کھل جائے، واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ میرے سامنے یہ سوال تھا کہ جب قرآن اترا 7 سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں، تب بھی وہ حق تھا، تو مستقبل کے بارے میں کیوں کہا گیا ایسا؟ دیکھیے سنوریہم جو ہے یہ فیوچر ٹینس ہے، مستقبل کا صیغہ ہے۔ تو قرآن جب اترا اسی وقت وہ حق تھا۔ وہ یہ کیوں کہا گیا کہ مستقبل میں وہ کا حق ہونا واضح ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی فیوچر ٹینس میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ تو پریزنٹ ٹینس کی بات تھی کہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ سب حق ہی حق ہے۔ یہ بہت بعد کو میری سمجھ میں آیا کہ یہ
ایک پریڈکشن تھا، ایک پیشین گوئی تھی اس ایج کی جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف سائنس. ایج آف سائنس میں یہ بات کھلے گی. وہ کس معنی میں کھلے گی؟ وہ ایک اور آیت سے واضح ہوتی ہے. سورہ الفاطر میں یہ آیت ہے کہ ومل جوال جدد بیض حمر مختلف الوانها وغرابی وسود انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ پہاڑوں میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، چتکبرے، سفید، لال اور کالے. یہ فرمایا، یہ پہاڑوں کو ریفر کر کے یہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں صرف علم والے. یہ غور کیجئے کہ علم الجبال کا حوالہ دے کر کیوں کہا گیا ایسا؟ یہاں تو علم الجبال کا حوالہ ہے، یعنی پہاڑوں کا علم. اس کے ریفرنس میں، اس کے حوالے سے کیوں کہا گیا کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ان دونوں آیتوں کو لے کر آپ سوچیں تب بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب قرآن اترا اس وقت قرآن کی سچائیاں جو تھیں وہ بلیف کے درجے میں تھیں، میٹر آف بلیف، یعنی عقیدہ. یہ پریڈکشن تھا کہ ایک دور آئے گا جب کہ اسٹیبلش نالج کے سطح پر ان کی سچائی ثابت ہو جائے گی. یہ ہے مطلب اس کا. جب قرآن اترا تو آپ جانتے ہیں کہ پری سائنٹیفک ایج تھا، وہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا. اس وقت فطرت کے جو حقائق ہیں وہ کھلے نہیں تھے. تو اس وقت جو باتیں بتائی گئیں قرآن میں، جو سچائیاں، وہ لوگوں نے ایز اے میٹر آف بلیف مانا، اس کو عقیدے کے طور پر. تو اس میں پریڈکشن تھا کہ ایک دور آنے والا ہے جب کہ خود انسانی علم، خود اسٹیبلش نالج، مطلب جس کو سب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جس نالج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس سطح پر، اس لیول پر قرآن کی سچائیاں ثابت ہو جائیں گی، پروون فیکٹ بن جائیں گی. جو چیز اس وقت میٹر آف بلیف تھی وہ ایک پروون فیکٹ بن جائے گی. یہ ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی. اور سائنس کا جو ظہور ہے، سائنس جو کا اسی پیشین گوئی کی تصدیق ہے. دیکھیے یہ بات خود مسلمانوں سے مطلوب تھی کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ قرآن ایک لٹرل اسٹیٹمنٹ تھا ان حقیقتوں کا جو نیچر میں چھپی ہوئی تھی، جو فطرت میں چھپی ہوئی تھی، جو زمین آسمان میں چھپی ہوئی تھی. اس کا ایک لٹرل اسٹیٹمنٹ تھا وہ. اب ضرورت تھی کہ ایکسپلور کر کے نیچر میں چھپی ہوئی باتوں کو دریافت کر کے، ڈسکور کر کے دکھایا جائے کس طرح سے مطابق ہے دونوں. یعنی ریولیشن اور لا آف نیچر دونوں ایک دوسرے کے انتہائی تک مطابق ہیں، اور یہ مطابقت ثابت کرے گی کہ یہ سچائی ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. تو یہ خود مسلمانوں سے مطلوب تھا کہ ایسا کام وہ کریں. اسی لیے قرآن میں دیکھیے تقریباً 500 آیتوں میں تدبر، تفکر پر زور دیا گیا ہے کہ سوچو، غور کرو. کہاں غور کرو؟ زمین و آسمان میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لب والے، لب مانے عقل والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ غور کرو زمین و آسمان میں.
تو غور کرو گے تو وہ سچائیاں جو قرآن میں لٹرل طور پر بتائی گئی ہیں وہ تم کو سائنٹیفک سطح پر ثابت شدہ بن جائیں گی. یہ کام اولاً کرنا تھا خود اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، قرآن پر عقیدہ رکھنے والے کو. مگر ہوا یہ کہ بعد کے زمانے میں مسلمان سارے کے سارے پالیٹکس میں مبتلا ہو گئے اور آج تک مبتلا ہیں اسی میں. یعنی پولیٹیکل سرگرمی، پولیٹیکل پاور، یہی سب سے بڑی چیز بن گیا. تو نیچر کو ایکسپلور کرنا جو تھا، نیچر سے حقائق کو ڈسکور کرنا جو تھا، یہ جو کام تھا وہ مسلمانوں نے نہیں کیا. یہاں تک 1000 سال بیت گئے، 1000 سال بیت گئے اور مسلمانوں نے سوائے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے کچھ اور کام نہیں کیا. معمولی طور پر کچھ کام ہوا بغداد میں، قرطبہ میں اور غرناطہ میں، لیکن وہ بالکل ناکافی تھا وہ کام. ایک شعر مجھے یاد آتا ہے مسعود سالی کا، جو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے. یہ مسلمان فخر کرتے تھے کہ یونان کے علوم کو ہم نے دریافت کیا، وہاں سے لایا، ان کے ترجمے کیا عربی زبان میں اور ان کو پھیلایا. سو مسعود سالی جو تھی، اس کے لکھنے والے تھے مولانا الطاف حسین حالی، جو سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے. اس کا ایک شعر یہ تھا کہ ارسطو کے افکار سولن کے قانون پڑے تھے کسی قبر کوہنا میں مدفون، یہیں آ کے مہر سکوت ان کی ٹوٹی، اسی باغ رانا سے بو ان کی پھوٹی. یعنی ارسطاٹل اور پلیٹو اور گریک فلاسفرس نے جو کتابیں لکھی تھیں گریک لینگویج میں، وہ سب فلاسفی کی کتابیں تھیں، فلاسفی کی. تو بغداد میں جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو وہاں سے کتابیں منگوائی گئیں، اس کے ترجمے کیے گئے اور خوب مسلمانوں میں پھیلی یہ کتابیں. متکلمین پیدا ہوئے، اشاعرہ پیدا ہوئے، فلسفے کا خوب رواج ہوا. تو جو علوم مولانا حالی کے مطابق چھپے تھے اس لیے کہ وہاں پر انہوں نے لائبریریوں بند کر دیا تھا. اس زمانے میں ان کا چلن زیادہ نہیں تھا، لائبریریوں میں کتابیں بند تھیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھے تھے کسی قبر کوہرا میں مدفون، ان کو ہم نے نکالا. فخر کرتے ہیں کہ جو فلسفیان علوم یونان کے لائبریریوں میں بند پڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے کھولا اور لا کر ان کو ترجمے کیا. لیکن ایک اور چیز بند پڑی ہوئی تھی، وہ فطرت کے رموز، فطرت کی لائبریری میں. تو یونان کی لائبریری کی کتابوں کو نکال کر جو ترجمے کیا انہوں نے، اس پر فخر کر رہے ہیں وہ. لیکن جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، جو زمین و آسمان ہے، ایک یونیورسل لائبریری ہے، وہ یونیورسل لائبریری. اس پر غور کر کے اس میں جو حقائق تھے اس کو کھولنا، لا آف نیچر کو دریافت کرنا، وہ نہیں کیا مسلمانوں نے. وہ تو بہت چھوٹا کام تھا جو کیا انہوں نے. اور یہ اصل کام جو قرآن میں ابھارا گیا تھا کہ زمین و آسمان پر غور کرو، نیچر کو غور کرو، نیچر کو ایکسپلور کرو، تو تم کو وہ حقائق ملیں گے جو قرآن کی تصدیق بن جائیں گے. تو یہ مطلوب تھا. تو جب مسلمانوں نے نہیں کیا یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے ویسٹرن نیشنز کو اٹھایا اور بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے. گیلیلیو اور نیوٹن، آئنسٹین، سینکڑوں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس پر اپنی زندگی وقف کر دی، نیچر کو دریافت کرنے میں، فطرت کو دریافت کرنے میں. یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زمین و آسمان میں علوم ہے ان کو دریافت کرو، وہ مسلمانوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا مغربی قوموں کو، مغربی قوموں کو، اور ساری باتوں کو انہوں نے دریافت کر کے حقیقتاً یہ کہ اس کو اسٹیبلش نالج کے سطح پر ثابت شدہ بنا دیا.
مگر عجیب بات ہے کہ ساری دنیا میں ایک بھی مسلمان میرے علم میں نہیں ہے جو اس حقیقت کو جانے اور اس پر کچھ لکھا ہے. میں اللہ کے فضل سے پہلا شخص تھا جس نے کس کتاب لکھی، مذہب اور جدید چیلنج. پھر وہ ترجمہ ہوئی گارڈ رائز کی شکل میں، پھر عربی میں الاسلام اتحادہ کی شکل میں، اور مختلف زبانوں میں. تو یہ ہے آج کا موضوع. تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح ماڈرن سائنس نے اسلام کی سچائیوں کو جو لٹرل طور پر قرآن میں بتائی گئی تھی ان کو اسٹیبلش نالج کی سطح پر ثابت شدہ بنا دیا، پروون فیکٹ بنا دیا. یہ ہے آج کا موضوع. دیکھیے، سب سے پہلے آپ عقیدہ خدا کو لیجیے، کیونکہ اسی پر ہماری بیس ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پر. تو یہ حقیقت ہے کہ سائنس نے پہلی بار عقیدہ خدا کو خالص انسانی علم کی سطح پر ثابت شدہ بنایا. بہت لمبی تحقیق اس میں کی گئی. اس سے پہلے وہ عقیدہ تھا، عقیدہ یعنی میٹر آف بلیف تھا. ان لوگوں نے یعنی سائنس کا موضوع کیا ہے؟ کریشن میں غور کرنا. سائنس کا موضوع کریٹر نہیں ہے، لیکن کریشن تو ہے. جس چیز کو سائنس نیچر کہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریشن ہے. وہ کریشن کا لفظ نہیں بولتے، وہ بول لیتے ہیں، لفظ بولتے ہیں نیچر کا. لیکن نیچر کے لفظ بولیں تب بھی ہے تو وہ کریشن. تو کریشن میں انہوں نے ڈسکوریز کی، کریشن میں انہوں نے باتوں کو ایکسپلور کیا، تو اپنے آپ کریٹر ثابت ہو گیا. کیونکہ نام انہوں نے دیا نیچر میں ڈسکوریز، تو لوگ سمجھے کہ تو نیچر میں باتیں ہو رہی ہیں. وہ ہو رہی تھی کریشن میں، تخلیق میں. تو تخلیق میں جو آپ تحقیق کریں گے تو خالق اپنے آپ ثابت ہو جائے گا. چنانچہ دیکھیے، نیوٹن کے زمانے میں یہ مانا گیا تھا کہ میٹر جو ہے یونیورس کا بلڈنگ بلاک ہے. اس وقت بہت میکینیکل تھنکنگ تھی سائنسدانوں میں. تو وہ سمجھتے تھے کہ یونیورس کا بلڈنگ بلاک میٹر ہے. لیکن سائنس میں ہے تو تحقیق ہوتی رہتی ہے. سائنس کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہوتی. تحقیق 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 تحقیق. چنانچہ بعد کو آئنسٹین کے زمانے میں معلوم ہوا کہ نہیں، میٹر نہیں، انرجی بلڈنگ بلاک ہے یونیورس کا. کیونکہ میٹر جب اسپلٹ ہوا تو انرجی بن گیا. وہ نیوٹن کے زمانے میں میٹر سالڈ چیز تھا، سالڈ. لیکن آئنسٹین کے جب زمانہ آیا تو میٹر میں اسپلٹ ہوا، تب وہ انرجی بن گیا. تو آئنسٹین کے زمانے میں یہ مان لیا گیا کہ یونیورس کا بلڈنگ بلاک انرجی ہے. لیکن بات یہی نہیں رکی، پھر تحقیق ہوتی رہی یہاں تک فرڈ ہائل کا زمانہ آیا. فرڈ ہائل نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ یونیورس. اب یہ ثابت ہو گیا کہ انرجی بھی نہیں، انٹیلیجنس بلڈنگ بلاک ہے یونیورس کا. کیسی عجیب بات ہے. انٹیلیجنس یعنی ذہن بلڈنگ بلاک ہے یونیورس کا. مزید تحقیق ہوئی یہاں تک کہ یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہو گئی کہ یونیورس جو ہے اس میں بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. آج ایک ثابت شدہ فیکٹ ہے سائنٹیفکلی. اس پر میں نے کئی آرٹیکل لکھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو میرے میگزین میں، کہ یونیورس جو ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، یعنی ذہین ڈیزائن، ذہانت پر مبنی ڈیزائن. اب کیا بات رہے گی مجھے بتائیے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے
اٹ اونلی دی ادر نیم آف گاڈ. آپ غور کیجیے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از اندر نیم آف گاڈ. تو سائنس جو ہے وہ گاڈ کا نام نہیں لیتی, وہ کریٹر کا نام نہیں لیتی, لیکن اس کی تحقیقات تو کریشن میں چل رہی ہیں, کریشن میں. جیسے کوئی شخص میری کتابوں کو پڑھے, فرض کیجیے, تو میری کتابوں کو پڑھے گا تو مجھ کو اپنے آپ دریافت کر لے گا. وہ میری کتابوں کو اگر پڑھے تو میری کتابوں کو پڑھتے پڑھتے خود بخود اس کے آثر کو دریافت کر لے گا وہ. تو سائنس نے جب کریشن کو, اگرچہ انہیں نام دیا نیچر کا, کریشن کا نہیں, لیکن عملاً تو یہی تھا, یعنی پریکٹیکلی وہ کریشن میں اسٹڈی کر رہے تھے, کریشن میں ڈسکوریز ہو رہی تھی ان کی. تو کریشن میں ڈسکوری کرتے کرتے وہ پہنچ گئے کہاں؟ کریٹر تک پہنچ گئے. تو اگرچہ وہ نام نہیں لیتے, یہ کام جو کرنا تھا ہمارے علماء کو, اہل علم کو, یہ تو بھی ثابت ہو گیا ہے. تو قرآن کی آیت جو ہے واقعہ بن گئی. کیسی عجیب بات ہے. پھر دیکھیے کچھ اور بہت ہی اہم باتیں ہیں, بہت ہی اہم باتیں. قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. میرے علم کے مطابق حب شدید جو ہے اللہ سے تاریخ میں موجود ہی نہیں تھا. سائنس نے پہلی بار حب شدید کا ڈیٹا دیا ہمیں. دیکھیے, آپ کسی سے کہیں کہ بہت زیادہ محبت کرو, یہ حکم کی چیز نہیں ہے. یہ حکم کرنے سے محبت نہیں آتی ہے. محبت آتی ہے کہ آپ کو یہ دریافت ہو کہ مجھ کو خدا نے بے پناہ نعمتوں سے نواز دیا. تو نعمتوں کا کی ڈسکوری سے محبت آتی ہے. اگر نعمتوں کو ڈسکور نہ کریں تو فقہی حکم کے طور پر محبت نہیں آ سکتی. تو جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی, وہ تو انڈسکورڈ پڑی ہوئی تھی. تو حب شدید تاریخ میں کبھی آئی بھی نہیں. یعنی میرے علم کے مطابق, یعنی ایسے ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو کہیں گوشے میں ہوں, لیکن میرے علم کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, پوری تاریخ میں حب شدید کا فنامنا غیر موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حب شدید کا ڈیٹا لوگوں کے پاس نہیں تھا. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, یہ پانی ہے, مجھے پیاس لگی, میں نے پانی پیا, تو میں کہوں گا الحمدللہ میری پیاس بجھ گئی, خدا تیرا شکر ہے. تو یہ ایک درجہ اللہ سے تعلق کا ہے. لیکن سائنس نے اس درجے کو بلین ٹائم بڑھا دیا, بلین ٹائم بڑھا دیا. اس لیے کہ سائنس نے بتایا کہ جب دنیا بنی بگ بینگ کے بعد, تو ساری کائنات جو ہے آگ تھی, آگ. ستارے تھے, ستارے آگ تھے. کہ اللہ نے زمین کو ٹھنڈا کیا. یعنی اللہ کے لفظ میں بول رہا ہوں, سائنس نہیں بولتی ہے. زمین کو ٹھنڈا کیا. پھر اس پر کیا ہوا؟ بارش برسی. یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ 6 دور, تو 6 دور گزرے. یعنی بگ بینگ, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سولر بینگ. اس کے بعد کیا ہوا کہ واٹر بینگ. اس کے بعد پلانٹ بینگ. اس کے بعد اینیمل بینگ. پھر ہیومن بینگ. انسان کے لیے, اس انسان کے لیے 13 بلین سال کا اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا.
پھر زمین پر سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ پانی ہے. یہ جو یہ صحیح پلانٹ ہے ہمارا پلانٹ، اس کے 71% پانی ہے، اوشن اور یہ سیز. ہمارے پلانٹ کے 71% پانی پھیلا ہوا ہے. اچھا، یہ پانی جو تھا اگر یوں ہی ہوتا، یعنی بارشیں ہوئیں، جب پانی وجود میں آیا، بارشیں ہوئیں تو سارے سمندر بھر گئے. اگر یوں ہی رہتا تو اس میں پولوشن آ جاتا، پولوشن. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سالٹ ملایا، یعنی سمندروں کے پانی میں 3% سالٹ ہے ایز اے پریزرویٹو. لیکن آپ سالٹی پانی پی نہیں سکتے، وہ تو بہت نمکین ہوتا ہے. پھر کیا ہو، کیسے ہم پانی حاصل کریں؟ سالٹ والا پانی نہ تو کھیت کے لیے مفید ہے، نہ پینے کے لیے مفید ہے، نہ کھانا پکانے کے لیے مفید ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک انگلش پوئٹ تھا جس کا نام تھا کالرج. اس کی وفات ہوئی 1824 میں، 24 یا 34 میں. تو اس کی ایک نظم ہے اینشنٹ میرینر، کہ ایک شخص سفر کرتا ہے سمندر میں اور اس کا جہاز ٹوٹ جاتا ہے طوفان میں. پھر ایک تختے پر وہ ہے، ایک تختے پر بہہ رہا ہے سمندر کی سطح. تو تختے کے چاروں طرف پانی ہے لیکن نمکین ہے، پی نہیں پاتا وہ. کیسے پیے؟ پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، پی نہیں سکتا. تو اس کی لائن ہے واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اینی ڈراپ ٹو ڈرنک. سوچیے اس حالت کو سوچیے، جب کہ ایک انسان، اس کا جہاز ٹوٹ گیا ہے، ایک تختے پر وہ بہہ رہا ہے اور چاروں طرف سمندر ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو پی نہیں سکتا کیونکہ وہ نمکین پانی ہے. واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ناٹ اینی ڈراپ ٹو ڈرنک. ہر طرف پانی، ہر طرف پانی، لیکن میں پی نہیں سکتا. تو خدا کتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک طرف اس نے سمندر کے پانی میں ایز اے پریزرویٹو نمک ملایا، اس کے بعد کیا کیا، ایک پورا ایک نظام بنایا بارش کا، کہ سمندروں سے ویپر اٹھیں، بھاپ اٹھے. اور اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ نمک جو ہے اس کی ویٹ زیادہ ہے، پانی کا ویٹ کم ہے. جب بھاپ اٹھتی ہے تو نمک کا ویٹ زیادہ ہے، اس لیے نیچے رہتا ہے. وہ پانی کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے. نمک کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھاری ہے، وہ رہ گیا نیچے. اب اوپر صرف فریش پانی اوپر گیا، 2 میٹر 3 کلومیٹر اوپر چلا گیا. پھر وہاں کلاؤڈ بنا اور کلاؤڈ سے دوبارہ برسا. ایک بہت یونیورسل نظام ہے، ایک پوری سائنس ہے. پھر فریش واٹر آپ کو پہنچا. آپ غور کیجئے کہ قدیم زمانے میں جب ایک انسان پانی پیتا ہوگا تو ضرور اس کو کہتا ہوگا کہ خدا میری پیاس بجھ گئی، تیرا شکر ہے. لیکن آج جب آپ اس سائنس کی معلومات کو لے کر سوچیں تب حب شدید پیدا ہوگا کہ خدایا تو کتنا بڑا مہربان ہے. تو سائنس نے آپ کو وہ ڈیٹا دیا کہ آپ اللہ سے حب شدید کر سکیں. پہلے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا، پہلے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا. کتنا بڑا یہ ان لوگوں کا احسان ہے. انہیں سے ہم نفرت کرتے ہیں سارے مسلمان. اہل مغرب سے نفرت کرنا یہ حرام سے زیادہ بری چیز، حرام سے زیادہ بری چیز ہے.
اسی طرح دیکھیے قرآن میں ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرنے والے. دیکھیے قدیم زمانے میں انسان اللہ سے خوف کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ ہم کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے حشر کے میدان میں، اور فرشتوں کو کہہ سکتا ہے کہ جہنم میں لے جاؤ، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. آج خوف خدا کا ایک نیا ایک نیا یعنی ایک نیا ایک ایک دروازہ کھلا سائنس کے ذریعے سے. وہ کیسے؟ سائنس نے پہلی بار بتایا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے. ایک قدیم زمانے میں جو ستارے ہیں ان کو ہم سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے ستارے، قمقمے ہیں، وہ قمقمے. ایک انگلش پوئٹ تھا ٹیلر، جو 1824 میں جس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کی نظم بہت مشہور نظم ہے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. چھوٹے سے ستارے ٹمٹما رہے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. تو ہم ستاروں کو چھوٹا سمجھتے تھے، چاند اور سورج کو بھی چھوٹا سا سمجھتے تھے. ساری تاریخ میں سائنس نے پہلی بار بتایا جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا، یہ تو بہت ہی بڑے ہیں، بہت ہی بڑے ہیں، بہت ہی بڑے. یعنی ہماری جو سن ہے، سورج، اس کا جو چوڑائی ہے، اس کا جو ڈائمیٹر ہے، وہ 7 لاکھ میل ہے. اور یہ تو بہت چھوٹا ستارہ ہے، اور جو ستارے ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں. اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ ایک جس گلیکسی میں ہے اس کو کہتے ہیں ملکی وے. اس میں بلین 20 ہے، 300 بلین اسٹارس ہیں، اور اس طرح کے 100 بلین گلیکسی سارے یونیورس میں. آپ سوچیے، مائنڈ جو کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ گریٹنیس، مائنڈ باگلنگ. اس کو سوچ کر جب اللہ کی ہیبت جو آتی ہے، ہیبت کہ خدا کتنا بڑا ہے، تو مائنڈ باگلنگ خوف و خدا جو ہے انسان کو اسے پتہ نہیں تھا. اس کا یہ جانتا تھا انسان کہ خدا کے پاس جہنم ہے، وہ ہم کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. لیکن یہ جو عظمت، یہ گلوری، یہ بڑائی، یہ گریٹنیس جو ہے، خدا کی گریٹنیس، مائنڈ باگلنگ گریٹنیس، اس سے جو حیبت آتی ہے اللہ کی عظمت کی، تب آپ خوف خدا کا ایک اور درجہ ملتا ہے آپ. یہ جو خشیت ہے، یہ خوف خدا جو ہے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. تو ایک نیا ڈومین ہے، یہ ایک نیا دروازہ ہے خوف خدا کا، کہ جو ہیبت پر قائم ہے، عظمت پر قائم ہے، جو گریٹنیس پر قائم ہے. یہ سائنس کے ذریعے ہوا. کتنا بڑا کنٹریبیوشن ان لوگوں کا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. اس میں سے سارا کام آل مغرب نے کیا ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ پہلے نہ آج. کیونکہ مسلمان تو ان کو پولیٹکس پالیٹکس چاہیے، پاور چاہیے. جہاں دیکھیے مسلمان لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ پاور کے لیے. جہاں مسلمان ہیں آج 1000 سال سے لڑ رہے ہیں پاور کے لیے، پاور کے لیے، پاور کے لیے. تو جو میں نے شعر پڑھا آپ حال ہی کا، کہ انہوں نے فخر کیا اس پر کہ یونان کے کتب خانوں میں لاک کر کے جو کتاب رکھ دی گئی تھی وہ ہم نے نکالا. وہ فلسفے کی کتابیں تھیں، لیکن خدا نے جو لاک کر رکھا تھا نیچر میں، بلین ٹریلین علوم، اس کو کس نے ان لاک کیا، اس کو کس نے نکال کر کے اس کو اللہ کی عظمت کو کھولا. وہ عالم مغرب نے کیا. وہ اس سے آپ نفرت کرتے ہیں. یہ تو حرام سے زیادہ بری چیز ہے کوئی. دیکھیے عالم مغرب کہاں کچھ چیزیں جو ہیں جس کو
وہ کیا آتا ہے مطلب نیوڈیٹی. تو نیوڈیٹی اور مس یوز آف فریڈم اور ان کی جو لڑائیاں، تو مسلمان تو اسے بھی لڑتے رہے ساری تاریخ میں. یہ سب مس یوز آف فریڈم ہے. یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ تو ایک ہے دیکھیے وژڈم، نالج اور سائنس، اور ایک چیز ہے مس یوز آف فریڈم یا ان کا کلچر، وہ الگ چیز ہے. اس طرح کی ایول خود مسلمانوں میں 1000 سال کے درمیان میں بتا سکتا ہوں آپ کو حد تک یہ سب باتیں. تو وہ جو ایول جو ہیں، جو کلچرل ایول ہیں یا جو مس یوز آف فریڈم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہیں. وہ اس کو الگ کیجیے آپ. اب پھر دیکھیے جو جو اصل نالج ہے، اصل سائنس ہے، اس سے کیا ملا اس دنیا کو؟ اس سے نیا یقین حاصل ہوا اللہ کے وجود پر. اس سے انسان کو حب شدید اللہ سے ایک نیا درجہ ملا. اس سے انسان کو خوف خدا کا ایک بہت ہی عجیب ہمالیائی درجہ ملا. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وہ علوم اس لیے چھپا رکھے تھے کہ انسان کو دریافت کرے. دیکھیے اگر قرآن میں لکھ دیا جاتا وہ سب باتیں تو آپ کو اتنا زبردست انسپریشن نہیں ہو سکتا تھا. جب آپ محنت کرتے ہیں اور محنت کرتے کرتے ڈسکور کرتے ہیں ایک چیز کو، ڈسکوری کے درجے پہ جب آپ پاتے ہیں تو ایک نیا حوصلہ آتا ہے، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. جیسے وہ مشہور قصہ ہے یونان کا، اس کا یوریکا کہ ایک آدمی ایک سائنس ایک فلسفی کو یہ جاننا تھا کہ کشتی پانی میں کیسے تیرتی ہے، اس کا کیا قانون ہے. تو وہ ٹب میں نہا رہا تھا، اچانک اس کا باڈی جو ہے تھوڑا فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ گیا پانی کے اندر. تو اس نے دریافت کیا اس لا کو. تو وہ اس وقت کپڑا نہیں پہنے ہوئے تھا، وہ تو ننگا ہی بھاگا یہ کہتے ہوئے یوریکا کہ میں نے پا لیا. تو ڈسکوری ایسی تھرلنگ چیز ہوتی ہے. تو اللہ کو مطلوب تھا کہ انسان تھرلنگ کے درجے میں ایمان حاصل کرے، تھرلنگ کے درجے میں خوف خدا حاصل کرے، تھرلنگ درجے میں اس کو محبت الہی ہو. یہ تھا راز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے یعنی بھر دی ساری باتیں، اور یہ چاہا کہ انسان دریافت کرے اس کو. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ بس ان کو پولیٹیکل پاور چاہیے یا دنیا کا عیش چاہیے. آج کل دیکھیے مسلمانوں کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادیوں میں اور تقریبات میں اور چھوٹی تعیشات میں، جھوٹے عیش و آرام. کس کو شوق ہے کہ وہ سائنس کو جانے اور سائنس میں جو جو ایمانیات ہیں، جو جو جلوے ہیں، اس کو جان کر کے معرفت کو بڑھائے اپنے. کس کو دلچسپی اس سے؟ کسی کو دلچسپی نہیں. تو یہ بہت بڑا باب ہے، اور یہ یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں. یہ معرفت کا باب ہے. اور یہ میں کل یا اس آیت کو لے کر سوچ رہا تھا جو سورہ لقمان میں ہے. ایک ہی مضمون کی دو آیتیں ہیں، اس میں ایک سورہ لقمان میں ہے، ایک سورہ کہف میں ہے. اس میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیا جائے اور سارے دنیا کے سمندر جو ہے وہ انک بنا دیا جائے، پھر اتنے سمندر اور بھی لایا جائے انک کے لیے، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، تو ختم نہیں ہوں گے. انک ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ آیت کیوں ہے کہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ بات بتا کر کے یہ کیوں فرمایا ان اللہ عزیز حکیم؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آل پاورفل ہے اور آل وائز ہے.
عزیز کا مطلب ہے آل پاورفل، حکیم کا مطلب ہے آل وائز. تو یہ کیوں فرمایا؟ تو میں نے سوچا کہ کیا یہ بوسٹنگ کے طور پر ہے؟ نعوذ باللہ، بوسٹنگ کے طور پر ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اے انسان تو دریافت کر اللہ کے آل پاورفل ہونے کو اور اللہ کے آل وائز ہونے کو، تاکہ تیرا ایمان بڑھے. یہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نیچر میں مطالعہ کریں. تو یہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات لکھا جائے تو ختم نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف یہ بوسٹنگ ہے، نہیں، یہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ کام کرو تم، اے انسان یہ کام کر. یہ نہ تو خبر ہے نہ بوسٹنگ ہے. مطلب ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم اللہ کے کلمات کو دریافت کریں اور اس کو لکھیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کلمات اتنے نہیں کہ ہم سارا لکھ ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک کنٹینیوڈ پروسیس ہے. یہ دنیا میں شروع ہوگا اور آخر تک چلتا رہے گا. اللہ کی معرفت، اللہ کی جو گریٹنس ہے، اس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے لکھنا اور آخرت تک چلتا رہے گا وہ. اسی لیے دیکھیے قرآن کی جو پہلی سورہ ہے الفاتحہ، اس کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی حمد ہے، یہ پہلا کلمہ جو دنیا میں ہمیں بولنا ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ. پھر آخرت میں ہے کہ جب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے تو جنت والے کہیں گے یہی کلمہ دوبارہ، وقل الحمد للہ رب العالمین. کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ یہاں بگننگ ہے اور وہاں جاری رہے گا. پھر بھی وہ اینڈ تو نہیں کبھی ہوگا، تسلسل جاری رہے گا. تو الحمد للہ رب العالمین کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے اس دنیا سے اور چلتا رہتا ہے آخرت تک. تو یہ جو آیت ہے کہ سارے درخت اور قلم بن جائیں، سارے سمندر انک بن جائیں اور لکھا جائے اللہ کے باتوں کو، اللہ گریٹنس کو، تو ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف خبر ہے، یہ صرف بوسٹنگ ہے، نہیں، یہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ انسان کر یہ کام. اللہ کے جو جلوے ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کے جو آلہ ہیں، اللہ کی جو نشانیاں، ان کو دریافت کر کے لکھ ان کو، تاکہ لوگوں کے لیے معرفت کا سرمایہ بنے. لیکن مسلمان نے کچھ نہیں کیا. تو اللہ نے کھڑا کیا عالم مغرب کو. اور یہ بھی قرآن وہ حدیث میں موجود ہے، یہ بات بھی بخاری میں روایت ہے کہ ان اللہ لَیُؤَیِّدُ هَذَا الدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. اللہ اس دین کی تائید کرے گا، یعنی سیکولر لوگوں کے ذریعے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیشین گوئی تھی کہ جب مسلمان جو ہیں فیل ہو جائیں گے تو اللہ سیکولر لوگوں کو کھڑا کرے گا اس کام کے لیے. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان فیل ہو جائیں گے، مسلمان جب انفورڈ نہیں کر پائیں گے اللہ کے کلمات کو، تو اللہ تعالیٰ سیکولر لوگوں کو کھڑا کرے گا. وہ اس کو انفورڈ کریں گے، اس کو لکھیں گے، اس کی انسائکلوپیڈیا بنائیں گے، اس کی کتابیں تیار کریں گے، اس پر لائبریریاں بھر دیں گے. اور وہی ہوا. تو یہ جو سائنس کے رموز کو انفولڈ کیا گیا ہے، اسی میں تو ہے سارا راز. اعلیٰ درجے کا یقین اللہ پر، اعلیٰ درجے کا حب شدید اللہ پر، اعلیٰ درجے کا خوف خدا اللہ درجے کا، اعلیٰ درجے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی سے ہیں، یعنی انہی علوم کے ذریعے سے ہے. تو مسلمان محروم کیوں ہیں؟ نہ ان کے اندر حب شدید پائیں گے آپ، نہ خوف شدید پائیں گے آپ، نہ اعلیٰ درجے کا یقین پائیں گے آپ، نہ معرفت پائیں گے. کیوں؟
ان کو دلچسپی نہیں مطالعے سے، انہیں تو صرف پالٹکس چلانا ہے، لیڈری کرنا ہے، عیش و آرام کرنا ہے، شادیاں کر کے پیسہ برباد کرنا ہے، اس میں یہ سب کرنا ہے. یعنی اللہ نے معرفت کے دروازے کھول دیے، یعنی ایک کائنات پوری پیدا کر دی، سمندر کے سمندر جو ہے معرفت کے بہا دیے، لیکن لوگوں کو نہ تو اس کی خبر ہے نہ اس کا شوق ہے. آپ غور کیجیے کہ اس طرح سے بے خبری میں جب ہم بنیں گے اور اللہ کے یہاں پہنچیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حال ہوگا ہمارا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے بے خبروں کے بارے میں، ایسے غافل لوگوں کے بارے میں، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. کا مطلب کیا ہے؟ یہ آنکھ دی گئی تھی کہ اس آنکھ سے آپ اللہ کے جلووں کو دیکھیں، یہ آنکھ دی گئی تھی آپ اس سے اللہ کے کلمات کو دیکھیں، یہ آنکھ دی گئی تھی آپ اس سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں، تو کیا انجام ہوگا؟ خدا کہے کہ جاؤ تم دنیا میں اندھے تو یہاں بھی اندھے رہو، بھٹکتے رہو اندھے. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے انسان اندھا بن گیا. اللہ کا آیات، اللہ کے کلمات، اللہ کے جو اعلیٰ اللہ ان کو کہا گیا ہے ان کو دیکھنے لے کے انسان اندھا بن گیا. اس سے اس نے اعلیٰ یقین نہیں لیا، اعلیٰ درجے کا خوف خدا نہیں لیا، حب شدید نہیں لیا، تو وہ اندھا تھا وہ اللہ کی نظر میں. تو جو یہاں اندھا رہا خدا کہا کہ چاہو ابھی دوبارہ تو اندھے ہو جاؤ، جاؤ دور ہو جاؤ. ابھی آپ دیکھ کہ اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا. جنگلوں میں بھٹکو، صحراؤں میں بھٹکو اندھے بن کر کے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ریچول قسم کی نمازیں پڑھ لو اور جنت میں چل جاؤ. یہ بلا شبہ بیس لیس ہے، باطل ہے بالکل. یعنی رکعات گنتے ہیں اور ریچول قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت چل جائیں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جس مسجد نبی کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہاں پر نماز کا گناہ 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے، مدینے کی مسجد نبی، وہاں پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پڑھ کر رسول اللہ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کیا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے رکعتیں کی تھی، قیام کیا تھا، سجدہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا اس نے. اس شکل کے اعتبار سے اس نے وہی نماز ادا کی جس کو آپ نماز کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو نماز حرکات کا نام نہیں ہے، اشکال کا نام نہیں ہے، ریچولس کا نام نہیں ہے. نماز تو ہے حب شدید میں جینے کا، اللہ کے خوف میں جینے کا، اللہ کی گلوری میں جینے کا، اللہ کی گریٹنس کا اعتراف کرنے کا. جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی ساری روح میں ایک کیفیت بھر جائے کہ خدا میں تیری گریٹنس کا اعتراف کرتا ہوں، تیری بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں، تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے میں اپنا سجدے میں رکھتا ہوں. تو نماز جو ہے ان کیفیات کا جسمانی ظہور ہے. یہ نہیں تو پھر نماز ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں. وہ وہی قرآن میں کہ فوائل للمصلین، ایسے نمازوں کی خرابی ہے.
یعنی وہ نماز آپ یعنی اس یعنی آدمی خود تو سمجھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور قرآن میں ایک ویل ہے اس پر، وہ خرابی ہے اس پر، یعنی وہ قابل سزا ہے وہ نماز. تو دیکھیے جب تک آپ کا یعنی جب آپ کو شعور کے درجے میں اعلیٰ ایمان نہیں ملے گا، جب تک ایمانی کیفیات کا سمندر نہیں ابلے گا آپ کے سینے کے اندر، آپ اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ کی جو سائنس ہے، اللہ کی جو فطرت ہے، اس سے اپنے ذہن کو روشن نہیں کریں گے، تب تک نہ آپ کی نمازوں میں جان ہے، نہ روزوں میں جان ہے، نہ حج میں جان ہے، کچھ بھی کچھ جان نہیں. یہ سب چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی سے عبادت میں جان آتی ہے، اس سے یعنی زندگی ربانی زندگی بنتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یعنی پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے معرفت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے. پہلے معرفت آتی ہے، سب اسلامی زندگی آتی ہے. پہلے معرفت آتی ہے، پھر وہ ساری عبادات، اخلاق کا نظام آتا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو معرفت کا راز جو تھا وہ سب بھر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، کہ اس کو ڈسکور کرو، اس سے اپنے اپنے ذہن کو باشعور بناؤ، اس سے روشنی حاصل کرو، اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کرو. تاکہ تمہیں نمازوں میں جان آئے، تمہاری ڈیلنگ میں جان آئے، تمہارے زندگی میں جان آئے، تمہارے حج میں ہر چیز میں جان آئے. تو بظاہر مسلمانوں میں سرگرمیاں ہر قسم کی ہیں، لیکن اس میں جان کچھ بھی نہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی، لیکن وہ خشوع سے خالی ہوں گی. بہت عجیب بات ہے کہ مسجدیں یعنی نمازیوں سے بھری ہوں گی، لیکن خشوع سے خالی ہوں گی. حتیٰ لا تری خاشعا مساجد معمرہ و خراب من الہدی. یہی تو ہے، یہی تو وہ زمانہ ہے. تو مسجدیں بھرنا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے، مسجدیں بھرنا کچھ نہیں. اصل بھرنا ہے کہ دماغ کو بھریں آپ. لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مسجدیں بھر دی، اور دماغ تو خالی پڑا ہوا ہے. مسجدیں بھرنا کچھ بھی نہیں جب تک آپ دماغ کو نہ بھریں. مطلب جب تک آپ کا شعور میں اضافہ نہ ہو، آپ کی سوچ میں اضافہ نہ ہو، انٹلیکچوئل لیول پر جب تک آپ کے اندر یہ سب ربانیت نہ آئے، تب تک عبادتوں میں کچھ عبادتیں بالکل بے روح ہوں گی، سوکھی لکڑی کی طرح ہوں گی. ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسے نمازوں کی حاجت نہیں. تو مسلمانوں میں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسٹیگنیشن ہے، اور لوگوں سے دوسروں سے نفرت کرنا ہے، لڑ بڑ رہے ہیں. ان کے اندر لوگوں کی خرخائی نہیں، دعوت اللہ کی جذبہ نہیں، ان کے اندر ربانی کیفیت نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم نے انٹلیکچوئل لیول پر اپنے آپ کو یعنی وہ ربانی انسان بنایا نہیں. اور اس کا جو راز تھا وہ علوم فطرت تھے، اس سے ہم بے برہ رہ گئے. یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. میں روزانہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ انسان جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اعتراف نہیں کرتا، ان نعمتوں کے یعنی
جو نعمتیں آئی ہیں، جو ان ان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اعتراف کچھ بھی نہیں. تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ انسان جب پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو وہ آیت ہے کہ بولا تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. بولا تسألن یومئذ عن النعیم، یعنی آخرت میں پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. یہ جو انسان کی شکل میں آپ نے پیدا کیا آپ کو، یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ کو انسان بنایا. اگر آپ کو بھیڑیا بنا دیتا، اگر آپ کو پتھر بنا دیتا، آپ کو لکڑی بنا دیتا، آپ بول نہ سکتے، دیکھ نہ سکتے، تو کیا ہوتا؟ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ کو انسان بنایا. یہ ایک نعمت ہے کہ آپ کو زمین پر بسنے کا موقع دیا، یہاں لائف سپورٹ سسٹم دیا، آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی کہ آپ سوچ کر کے اللہ کی گریٹنس کو جانیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ سب نعمت ہے. تو بولا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ آخرت میں ہر آدمی سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے نعمتوں کو پا کر کے کیا منعم کا اعتراف کیا، دینے والے کا اعتراف کیا؟ یعنی بلیسنگ تو پائی، تو جو گیور تھا کیا تم نے اس کو اکنالج کیا؟ ایک مرتبہ میں گیا تھا UK، تو وہاں پر ایک عرب تھے جو ہمارے مشن میں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کئی سال سے یہاں رہتا ہوں، اور ایک عجیب تاثر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نعمتوں کی بارش ہے. یعنی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن منعم کا اعتراف نہیں. ایک زمانہ تھا کہ انسان چلتا تھا اونٹ پر اور خچر پر، آج لوگ کاروں پر، ہوائی جہازوں پر دوڑتے ہیں. اس طرح سے یعنی ہزاروں ہزار نعمتیں ہیں جن میں کہ لوگ جی رہے ہیں. تو ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ نعمتیں اور زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہر قسم کی نعمتیں، یعنی ہر قسم کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری ان کو حاصل ہے، لیکن اللہ کو اعتراف نہیں، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی نعمتوں کا خوب استعمال اور منعم کا اخراج نہ کرنا، منعم کا اعتراف نہ کرنا. تو یہ بات وہیں کہ نہیں ہے، ہم سب کی ہے، ساری دنیا کی ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا، ساری دنیا کے لوگوں کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں دونوں کا، کہ نعمتوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. دوڑ لگی ہوئی، نعمتوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر، چھوٹی کار ہے تو بڑی کار، اگر آج فین ہے تو کل AC. یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں جو ہے اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن منعم کا اعتراف نہیں، منعم کو اکنالج کرنا نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم میں ہر شخص کو مرنا ہے، مرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہم میں ہر شخص کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں حشر کے میدان میں، تو ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس کے بعد جو دن ہمارے آنے والے ہیں، ایٹرنیٹی کے دن، وہ حسرت کے دن نہ بنے. یعنی موت کے بعد کا ہے ایٹرنیٹی ہے، تو ایٹرنیٹی جو آنے والی ہے وہ حسرت کی ایٹرنیٹی نہ ہو. وہ کب ایسا ہوگا؟ جب کہ ہم اپنے شعور کو، اپنے علم کو بڑھائیں، اللہ کے معرفت کو دریافت کریں، اللہ کی گریٹنس کو جانیں، اور اپنے اندر ربانی شخصیت پیدا کریں، تب ایسا ہوگا. خالی رکعتوں اور
رکعتوں گنتی سے آسان نہیں ہو سکتا، یا تسبیح گننے سے آسان نہیں ہو سکتا. اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، شعوری ارتقاء، یہ سب درکار ہے. تو ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کس طرح سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لائیں، کس طرح اسپریچول ڈیولپمنٹ لائیں، کس طرح اپنے شعور کو ارتقاء یافتہ شعور بنائیں. یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی سعادت دنیا اور آخرت میں حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر میں مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں اور دوسروں کے ظلم کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ذلیل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے نفسیاتی اعتبار سے خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رکھا ہے. مولانا صاحب، کیا دعوت کا کام چھوڑنے سے مسلمان ذلیل نہیں ہوتے؟ اور کیا آج مسلمان باعزت قوم ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، یہ دنیا کی ذلت اور عزت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. دعوت کا کام کریں تو اس کو معنی کہ آپ دنیا میں باعزت ہو جائیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے. کوئی پیغمبر دنیوی اعتبار سے معزز درجہ حاصل نہیں کس پیغمبر کو ہوا، حالانکہ انہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا. تو دیکھیے، یہ جو ہے دعوت، عبادت اور خدا یعنی ربانی زندگی، اس کا سارا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس کا اجر آخرت میں ہے. دنیا میں جو انسان کو ملتی ہے سیاسی بڑائی یا سماجی عزت یا مادی برتری، یہ سب الگ چیزیں ہیں، اس کے الگ قانون ہیں. ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعوت اللہ کام کیا تو ہم معزز قوم بن جائیں گے. وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جو ضربت علیہم الذلہ، اس کے بارے میں نے ایک اور لیکچر میں بات کہی تھی کہ اس میں سیلف کریٹڈ ہیوملیشن کا ذکر ہے، یعنی نفسیاتی ذلت کا ذکر ہے. اس کا مطلب نہیں کہ مادی اعتبار سے ان پر ذلت ڈال دی گئی. اس کی تفصیل میں آپ جان سکتے ہیں میرے اس لیکچر میں جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے ہے، مس سلمہ کا. انہوں نے لکھا ہے، میں اپنی ضرورتوں کو مختصر کرتے ہوئے رقم کو بچاتی ہوں اور اسے دعوت اللہ کے کام میں خرچ کرتی ہوں. کپڑے وغیرہ میں بھی ضرورت کا لحاظ کرتی ہوں. مجھے میری بعض سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم تو بہت کنجوس عورت ہو، اپنی ذات پر بھی پیسہ خرچ نہیں کرتی ہو. مولانا صاحب، کیا میرا یہ عمل کنجوسی میں آتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو عبادت ہے. اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرنا یہ تو جرم ہے، یہ کوئی عمل ہی نہیں ہے. یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے دین پر. ذات کے معاملے میں آخری حد تک آپ اپنے کو سادہ بنائیں، سمپل بنائیں، آخری حد تک سمپل. اور جو آپ کی کمائی ہے اس کو زیادہ سے خرچ کریں دین کے لیے، دعوت کے لیے. یہ تو مسلمان جو ہے بالکل بگڑا ہوا ذہن ہے.
یعنی ایک دم ان کا سوچ غلط ہو گئی ہے. اسلام سے کوئی ان کو مطلب نہیں، خالی اپنی شان و شوکت دکھانا ہے ان کو. تو وہ ایسی باتیں بولتے ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں. قرآن میں دیکھیے ہے کہ یہ سلون کا ماذا ينفقون قل اف. اس آیت کا مطلب ہے کہ صرف بقدر ضرورت، یعنی بغیر نیسیسٹی کے طور پر تم اپنی کمائی کو اپنے لیے خرچ کرو، باقی سارا دن میں خرچ کرو. تو جو مسلمان ایسی بولی بولتے ہیں تو وہ تو مجرمانہ بولی بولتے ہیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے کپوارہ کشمیر سے مس حسینہ شفیع ڈار کا. انہوں نے لکھا ہے، میں آپ سے مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھریلو عورتیں کس طرح دعوت کے کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے دعوت کا جو کام ہے وہ کوئی مصنوعی کام نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں دعوت چلتی رہتی ہے. اس زمانے میں بہت آسان ہوگا جب کہ ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں. کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن اور دوسری کتابیں. تو ہر عورت اور مرد رکھے اپنے پاس ان کتابوں کو، اور جہاں بھی کسی ملاقات ہو ان کو دے دے. ابھی ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس. ان کہا کہ میں ایک ڈاکٹر سے علاج کرتی تھی، وہ غیر مسلم ڈاکٹر، ٹاپ کا تھا وہ. تو میں اس کو قرآن دیکھنے میں ہچک ہوتی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے اس کو. تو ایک دن میں نے یعنی ان کا وہ علاج کرنے کی جاتی تھی اس کا، ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کو قرآن پیش کر دیا. تو وہ ڈاکٹر جو بہت ہی بڑا ڈاکٹر تھا وہ کھڑا ہو گیا بالکل کہ یہ قرآن ہے، اور اس کو ایسے کیا، چھپ گیا وہ. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یعنی طرح طرح سے اب فیملی کے لوگ ملتے ہیں آپ سے، جو ملے اس کو کتابیں دیجیے. سب سے آسان کام کتابیں دینا. ہمارے یہاں سے ہر زبان میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی ہر قسم کی. تو ہر آدمی اپنے پاکٹ میں، اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں کتابیں رکھے، اور جہاں کوئی ملے اس کو دیتا رہے. اس زمانے تو بہت آسان ہے دعوتی کام کرنا، کیونکہ ہم پرنٹنگ پریس زمانے میں ہیں. پہلے زمانے میں مشکل ہوتا تھا تو خود ہی خود کرنا پڑتا تھا. اب تو کتابیں رکھی اور دیتے رہیے، سب سے آسان کام ہے. آپ سفر میں ہیں تب بھی دیجیے، کہیں بھی ہیں دیتے رہیے ان کو. مولانا اگلا سوال شری نگر کشمیر سے ہے شفیع احمد ڈار صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ ڈریمز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. خواب، جی. دیکھیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبوت اٹھ گئی لیکن اس کا 40واں درجہ بھی باقی ہے. تو خواب نبوت کا 40واں درجہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے آدمی کو بتاتے ہیں اپنی منشا. لیکن حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خواب کے تین شکلیں ہیں. حدیث النفس، تخفیف الشیطان، بشریٰ من اللہ. یعنی ایک ہے کہ آپ نے دل کی بات دیکھ لے آدمی، جو دل میں ہے وہ خواب میں آ جائے، وہ حدیث النفس ہے. ایک ہے کہ شیطان کا ڈراوا، شیطان ڈراوے کے طور پر خواب دکھاتا ہے. اور ایک ہے بشریٰ من اللہ، اللہ کی طرف سے بشارت. تو خواب کا جو نیچر ہوتا ہے، خواب کی جو صورت ہوتی ہے، اس پر غور کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ تینوں کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے میرا خواب. یعنی وہ حدیث النفس ہے، یا تخفیف شیطان ہے، یا بشریٰ من اللہ ہے. تو خواب یعنی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا کسی نے، پھر آپ اس کی انٹرپریشن بتاتے تھے. تو خواب بہت اچھی چیز ہے، لیکن خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. اور جو پاک باز لوگ ہیں جن کے یعنی پاکیزہ زندگی جن کی ہو، تو وہ عام طور پر اچھا ہی خواب دیکھتے ہیں وہ.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ڈو یو تھنک دیٹ قرآن شوڈ بی انٹرپریٹڈ آن scientific basis, that it should address new age mindset to glorify the existence of God? دیکھیے قرآن جو ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں، غلط. قرآن جو ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ نے ریزن بیسڈ کی ہے، ریزن بیسڈ، یعنی دلیل کے ذریعے سے ہدایت کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا، اس کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے کہ انسان اس پر یقین کر سکے. دلیلیں دی جاتی ہیں، دلیلیں. تو قرآن میں ایسی دلیلیں ہیں کئی جو سائنس سے تعلق رکھتی ہیں. مطلب سائنس کا مطلب ہے کہ فزیکل سائنس، کیمسٹری، جیولوجی وغیرہ. تو اس میں ریفرنس کے طور پر ایسی باتیں ہیں، یعنی تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل میں نہیں ہے، تو ریفرنس کے طور پر باتیں ہیں. تو وہاں پر ہم سائنس سے ہمیں ایک مدد ملتی ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، مبارک پانی. مبارک پانی کا مطلب کیا ہے؟ پیوریفائڈ پانی. پیوریفائڈ پانی کا مطلب کیا ہے؟ ڈی سیلنٹڈ پانی. تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے یونیورسل ڈی سیلینیشن کا، یعنی نمکین پانی کو میٹھا بنانے کا. تو یہ اشارہ ہے اس میں. تو قرآن میں جو ہے وہ اشارے کی زبان میں ہے. اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم کو سائنس سے مدد ملتی ہے. اس معنی میں سائنس سے ہمارے لیے موافق ہے. باقی یہ نہیں کہ قرآن خود سائنس کی کتاب ہے، یہ سمجھنا بالکل بالکل ریڈیکولس بات ہے یہ. کیونکہ جہاں جہاں ریفرنسز ہیں زمین آسمان کے اور نیچر کے، علوم فطرت کے، وہاں پر ہمیں اس اشارات کو مفسر کرنے کے لیے، ان اشارات کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمیں سائنس سے بہت مدد ملتی ہے. اس معنی وہ ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، عامر جن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، It is mentioned in Quran that those people who do not believe in faith will get severe punishment in this world and in the hereafter. But we can see people who do not believe in God and his religion get all the success of this world. Maulana Sahab, kindly comment on this. دیکھیے بلیف کی بات نہیں ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہے. مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ جنت جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. کلمہ گو کے لیے جنت ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے. یہ دنیا میں ہم میں ہر شخص اس لیے آیا ہے کہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. قرآن میں کہا تزکیہ، ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہوا، اپنا پیوریفائی کیا ہو، اپنے آپ کو ربانی انداز میں ڈیولپ کیا ہو. یہ کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے. لوگ عام طور پر فیتھ کا لفظ اس معنی میں لوگ لیتے ہیں کہ جسے کلمہ پڑھ لیا اس کا فیتھ مل گیا اور پھر وہ جنت میں جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ، تو جس نے اپنے کو پیوریفائی کیا. پیوریفائی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو مس یوز آف فریڈم سے بچایا، جس نے آپ کو ہیٹ سے بچایا، جس نے اپنے آپ کو دشمنی سے اور تشدد سے اور یہ مار کاٹ سے بچایا اپنے آپ کو، جس نے اپنے اندر خیرخواہی پیدا کی، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا، اپنے اندر اللہ سے محبت پیدا کی، جس نے انسانوں کے لیے دعوت اللہ کا کام کیا، اس سے پرسنالٹی بنتی ہے. تو جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اندر ربانی شخصیت بنانی ہو، ربانی پرسنالٹی بنائی ہو. مت کلمہ یعنی پڑھ لینے سے کوئی جنت نہیں ملے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر
طاہا مصطفیٰ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ شوڈ وی گریٹ نان مسلمس؟ شوڈ وی سے السلام علیکم اور سیکولر گریٹنگز لائک گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون اسپیشلی ایٹ دا پلیس ویئر وی ورک؟ کائنڈلی ایڈوائز. دیکھیے جیسا موقع ہو آپ ویسا کیجیے، لیکن السلام علیکم غیر مسلم کہنا بالکل صحیح ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ السلام کو ماحول جیسا ہے، اگر وہاں پر ماحول ہے السلام علیکم کہنے کا تو وہ کہیے، نہیں تو آپ گڈ مارننگ کا موقع ہو تو گڈ مارننگ کہیے. یعنی السلام علیکم کہنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حرج نہیں ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. پچھلی بار میں نے یہ بات کہی تھی پچھلے سنڈے میں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں جب تو ہم منہ پھیر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو غلط طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. نہیں، سارے انسانوں کو سلام کر رہے ہیں. تو ہر نماز میں آپ یعنی پریکٹیکلی یہی کرتے ہیں، کیا سارے انسانوں کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، پیس بھی اپان یو، پیس بھی اپان یو. تو وہی آپ جاب پلیس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ خام خواہ السلام علیکم کہیں، کیونکہ اس سے آدمی سمجھا کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اگر وہاں مطلب ہے کہ فنڈامنٹلسٹ سمجھا جائے آپ کو تو ہرگز مت کہیے، آپ پھر تو آپ گڈ مارننگ کہیے. اگر اس قسم کے کا موقع ہو کہ بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے تو فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم، غلو، یہ تو بری چیزیں ہیں. تو موقع کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں، باقی غیر مسلموں کو السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ شوڈ ہسبینڈ پے فار وائفس زکوٰۃ، فار ایگزامپل زکوٰۃ آن جویلری؟ اس کے بارے میں بتائیں. کیا مطلب؟ کہ مولانا اپنی وائف کی طرف سے کیا ہسبینڈ کو زکوٰۃ کیا وہ پے کر سکتے ہیں زکوٰۃ؟ جیسے خاص کر جو جویلری ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا وہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں میں. کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے زکوٰۃ جو ہے جس پر واجب ہے وہ دے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، کوئی اور کر دے تو ادا نہیں ہوگی. مطلب اگر فرض کیے بیوی پر واجب ہے اور بیوی خود تو دیتی نہیں اور شوہر نے دے دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کے اوپر فرض ہے، مطلب نماز ہے، نماز جس پر فرض ہے وہ نماز پڑھے تو نماز ادا ہوگی، اس کے بدلے کوئی نماز دوسرا پڑھ دے تو نماز ادا نہیں ہوئی. تو تمام اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو، روزہ ہو، جس پر واجب ہے وہ کرے گا تب ادا ہوگی، اس کے بدلے کوئی اور کر دے تو ادا نہیں ہوگی. صرف حج بدل ایک چیز ہے جس میں ایکسیپشن ہے، بلکہ محدود معنی میں. یہ جب مرنے والے نے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو کہ میرے بدلے کر دینا، تب وہ حج بدل بنے گا. یعنی آج کل جو رواج ہے کہ حج بدل لوگ کرواتے ہیں وہ تو بالکل بیکار ہے، وہ ہرگز وہ حج نہیں ہے. حج بدل بہت ہی محدود معنی میں ہے. اس کی شرط ہے کہ اس آدمی نے دو شرطیں ہیں، ایک اس آدمی وصیت کی ہو اور دوسرے مال چھوڑا ہو. یعنی تو وصیت کی ہو کہ میری طرف سے کر دینا، میں تو مر رہا ہوں، میں نہیں کر پاؤں گا، اور اس مال کو لے کر حج کر دینا، تو وہ حج بدل ہے اور وہ حج بدل کا ثواب ہے. باقی آج کل جو حج بدل کراتے ہیں لوگ وہ تو بالکل آبس ہے، بیس لیس ہے، اس کا کوئی ثواب کچھ نہیں، وہ تو ایک رواج ہے. مولانا اگلا سوال اننت ناگ کشمیر سے ہے، محمد سلیم صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے شوڈ دا دائی گیو پریفرنس ٹو کنورژن اور کنوکشن وائل ڈوئنگ دعوی ورک؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ہمارا ٹارگیٹ کنورژن نہیں ہے، ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے، کنورژن نہیں. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ سچائی لوگوں تک پہنچانا، وہ ان کا اپنے چوائس کی بات ہے. کنورژن آدمی کا اپنے چوائس کی بات، وہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. فرق سمجھیے اس بات کو کہ کنورژن جو ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، اس آدمی کے چوائس کی بات ہے کہ وہ کیا چوائس لیتا ہے اپنے لیے. ہم تو صرف پہنچاتے ہیں بس، اور ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر پرتیک شرما کا. انہوں نے لکھا ہے I am extremely delighted and thankful to Allah since I have accepted Islam. Being a Muslim, tomorrow it's my first birthday. Should I do anything on this day? I am not very punctual in offering the 5 prayers on a daily basis, but I am punctual in doing dawa work. I always keep Quran in my bag. Maulana Sahab, I want to be very passionate about Islam, but negativity around me, my community, my family discourages me. What should I do in this situation? کچھ نہیں، بس آپ کتابیں پڑھیے اور دعا کیجیے، اور کوئی اس کی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اپنی اسٹڈی بڑھائیے اور جو مسئلے ہیں ان کو دعا کیجیے، اور تیسری کوئی بات نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے عبد الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب کائنڈلی میک اس کمپریہینڈ واٹ از رسپیکٹ, سیلف ریسپیکٹ اینڈ انسلٹ. آلسو پلیز ایکسپلین دا میننگ آف قرآنک ورس تعزو من تشا و تذلو من تشا. دیکھیے، سیلف ریسپیکٹ تو میں نہیں مانتا، اسلام میں ہرگز نہیں ہے. سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ سیلف پرائڈ ہے. بس سیلف ریسپیکٹ سیلف پرائڈ کا ایک بیوٹیفل نام ہے. دیکھیے، اسلام میں جو بڑی چیز مانی جاتی ہے وہ ماڈسٹی. تو ماڈسٹی لوگوں نے ہوتی نہیں، اور پرائڈ ہوتا ہے. تو ایک بیوٹیفل لفظ بنا رکھا ہے سیلف ریسپیکٹ سیلف اسٹیم. یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے. میں اس کو بالکل ہی خرافات سمجھتا ہوں. اس لفظ ہی سے مجھے وحشت ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم. ماڈسٹی کہیے، ماڈسٹی. انسان کے اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ ماڈسٹی کی، تواضع کی. بس سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کا لفظ جو ہے اس میں منافقت کی بو آتی ہے مجھے. منافقت کی مجھے بالکل یہ پسند نہیں. میں نے اسلام میں کہیں بھی کسی قرآن و حدیث میں نہیں پایا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے قرآن حدیث میں کہیں نہیں پایا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر 18 ورس نمبر 54 میں آیا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ جھگڑوں کا مطلب بہت سمپل ہے. بات کو مانتا نہیں، خام خواہ حجت کرتا ہے. اور بیسک بات ہے اپنی غلطی کو نہ ماننا. جب غلطی آپ نہیں مانیں گے تو ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، جھوٹی باتیں نکالیں گے، جھوٹے شوشے نکالیں گے. اس کا خلاصہ اس میں یہی ہے کہ آدمی غلطی کو مانتا نہیں. آئی واز رانگ یہ کہہ نہیں پاتا تو دوسرے کو غلط ثابت کرتا ہے. جھگڑوں کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو غلط نہ مان کر کے دوسرے کو غلط ثابت کرتا ہے. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے کہ آئی واز رانگ. تو جھگڑوں کے معنی یہی ہے کہ اعتراف نہ کر کے دوسرے کو غلط ثابت کرنا، اپنی غلطی کو نہ مان کر دوسرے کو غلط ثابت کرنا. یہ اللہ کے نزدیک جھگڑوں پن ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے There is no contradiction between Islam and science. So why Muslims do not understand this? And if they do, they understand on a very little level. اصل میں دیکھیے ہوا یہ کہ جب سائنس کا زمانہ آیا تو اس وقت ایک اور چیز آئی، وہ ہے کولونیلزم، ویسٹرن کولونیلزم. یعنی جو لوگ سائنس ڈسکوری کر رہے تھے تو ڈسکوری سائنسداں کر رہے تھے. سائنسداں کا کوئی پولیٹیکل ایم نہیں تھا، وہ تو اپنا لیبورٹری پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اسی ملک میں جو پالیٹیشینس تھے انہوں نے اس کو کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اپنے ایکسپینشن کے لیے. اس سے وہ چیز آئی، اس کو ہم کہتے ہیں نوآبادیاتی نظام یا کولونیلزم. تو لوگ دونوں کو
الگ کر کے سوچ نہیں پاتے، کیونکہ دونوں آ رہا ویسٹ سے، ویسٹ ہی سے آیا کولونیلزم بھی اور ویسٹ ہی سے آیا ماڈرن سائنس بھی، الگ نہیں کر پاتے. اسی کی وجہ سے کنفیوژن کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. اگر الگ کر کے سوچیں کہ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، تو الگ کر کے نہیں سوچ پاتے. اس کی ایک مثال میں نے دی تھی رسالے میں، اگر آپ نے پڑھا ہو، کہ دور اول میں یعنی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مسلمان داخل ہوئے ایران میں، تو وہ جو تھے ایرانی حکمراں، وہاں جو اس زمانے میں جو تھا بادشاہ، اور یہ اس کا وہ تھا رستم، وہ لوگ یہ سمجھے کہ آئے ہیں اپنے ایکسپریشن کے لیے، اپنے پولیٹیکل ایکسپریشن کے لیے، یہاں ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ. تو انہوں نے ایک وقت گیا تھا صحابہ کا ایکسپلین کرنے کے لیے صورتحال کو، تو اس میں انہوں نے جو جملہ کہا تھا بہت ہی بامعنی جملہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے کا جو اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے. تو ان کا لفظ یہ تھا کہ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا. مطلب لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ غیر اللہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکالنا تاکہ ان کو اللہ کے سعادت ملے، اللہ کی جنت ملے. تو اس لیے ہم آئے ہیں، ربانی تہذیب کے لیے ہم آئے ہیں. تو یہی معاملہ یہاں تھا، یہ معاملہ یہاں تھا. تو لوگوں نے الگ کر کے نہیں دیکھا، الگ کر کے نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی کراچی پاکستان سے آیا ہے، مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، میں جب سے الرسالہ سے وابستہ ہوئیں تو میری منفی سوچ مثبت میں بدل گئی. اب میرا یہ حال ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے لیے ذرہ برابر بھی نفرت نہیں، یہاں تک کہ میں ہندوؤں اور یہودیوں سے بھی نفرت کو حرام سمجھتی ہوں. نیز برطانیہ اور امریکہ والوں سے بھی نفرت کی بجائے میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے، کیونکہ ان کی کوششوں سے آج ہمیں دعوت اللہ کے کام میں سہولیت اور آسانی پیدا ہو گئی ہے. مولانا صاحب، یہ سوچ مجھے الرسالہ مشن سے ملی، اور دنیا میں میرے علم کی حد تک ایسی مثبت سوچ والی ٹیم پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، فار اے دائی ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو بی پروفیشنلی سیٹسفائیڈ؟ بھائی سیٹسفیکشن تو مومن کو بھی ہوتا ہی نہیں، عبادت کرے گا تب بھی نہیں ہوتا. اب نماز پڑھیں گے تو کیا آپ سمجھیں کہ میں نے خوب نماز پڑھ لی، بہت شاندار نماز پڑھ لی. مولانا اپنے کام کو لے کے انہوں نے پوچھا ہے. کام میں بھی وہی سمجھ لیجیے، جی یہ کام کرنا ہے. بھائی دنیا میں ہمیں ہر آدمی کو کام تو کرنا ہی ہے. میں نے کہ کوئی عقیدہ یا اسلام کی بات نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی کے طور پر کرنا چاہیے. پروفیشن جو ہے ایک ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی، تو ڈیوٹی میں کمی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. جی جی کیا خیال ہے آپ کو؟ جی مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو دلی سے ہے، محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس سے میرا کوئی تعلق نہیں. بزنس، اکاؤنٹس، لا وغیرہ سبجیکٹس ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں. مولانا صاحب، کامرس ہی میرا اب فائنل سبجیکٹ ہے، تو میں اب سائنس میں صحیح سے ایجوکیشن حاصل کرنے سے محروم ہوں. کیا میں اب شعور حاصل نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے سائنس کی جو بکس ہوتی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے ٹیکنیکل سائنس کو لے کر، ایک ہے پاپولر سائنس.
تو ٹیکنیکل سائنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. آپ کو ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ٹیکنیکل سائنس ہرگز نہیں پڑھنا ہے. پاپولر سائنس پہ کتابیں بہت موجود ہیں ہر زبان میں، اردو میں، ہندی میں، عربی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں، فرینچ میں، جرمن میں. تو آپ ٹیکنیکل سائنس کا سوچے ہی مت کہ اس کو پڑھنا ہے آپ کو. نہیں، آپ پاپولر سائنس والی کتابیں پڑھیں جو ہزاروں ہزار ہیں. کسی بھی لائبریری میں آپ جائیں اور بہت آسان زبان میں ہوتی ہیں، بہت ایزی لینگویج میں. تو آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے سبجیکٹ، اس کو پڑھیے، اس کو پروفیشن میں جائیے اس کو لے کر کے. اور ساتھ ساتھ آپ پاپولر جو بکس ہیں سائنس کے موضوع پر اس کو پڑھتے رہیے. وہ بہت آسان ہوتی ہے، بہت ایزی ہوتی ہے، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ. یہ طریقہ صحیح ہے. یعنی سائنس کو ایز اے ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل نالج چاہیے. جنرل نالج آپ کو پاپولر بکس میں ہو جاتی ہے. مولانا اگلا سوال شاہ عمران حسن صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے. عاشورہ کے دن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے روزے رکھے ہیں. اسلام کے حوالے سے آپ بتائیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا، محرم منانا اور شہادت حسین کا جلوس نکالنا کیسے ہے؟ آپ نے الرسالہ میں فتح الباری کو حوالے سے لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کا مقصد مدینے سے یہود کی تالیف قلب کے لیے تھا. اس کو آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں، روزہ رکھنا میں تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ نفل کا روزہ ہے، وہ فرض روزہ نہیں ہے. وہ باقی اور جو رسمیں ہیں وہ سب بدعت ہیں. وہ تو روزہ آپ رکھیں نہ رکھیں وہ نفل ہے. وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ فرض ہو. اور باقی جو رسمیں دھوم دھام مچاتے ہیں وہ تو بدعت ہے. وہ تو یعنی اس کا تو کوئی اسلام سے کوئی مطلب نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اسرار عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب اسلام کو جاننے کے لیے مجھ سے ملے تو میں نے انہیں قرآن اور الرسالہ لٹریچر پڑھنے کو دیا. وہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے اپنا گول اب مجھے یہ بتایا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ خدا کے نام پر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو وہ بردرہڈ میں تبدیل کریں گے. مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو اور کیسے گائیڈ کریں. اب کتابیں دیجیے، جیسے پرافٹ آف پیس مثلاً ہے وہ دیجیے ان کو، اور قرآن کی کمنٹری دیجیے. یہ سب کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جو ان کے لحاظ سے ہوں. اب یہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ ان کو ریڈ کیجیے اور ان کے اعتبار سے کتابیں دیجیے. ہم یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کون سی کتابیں دینا چاہیے. کتابیں تو سینکڑوں ہیں، اس میں سے منتخب کر کے دیتے رہیے. مولانا اگلا سوال غازی پور سے ہے، غلام صابر خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، این ڈی ٹی وی کے چینل پر میں نے ایک نیوز میں ایک انٹرویو دیکھا. اس میں آپ کا بھی بیان تھا. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں فرمایا کہ وہ باقاعدہ اسلامک اسکالر نہیں ہیں، ان کو اسلامک ایشوز پر نہیں بولنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعویٰ ورک کرنے کے لیے عالم یا اسکالر ہونا ضروری ہے؟ یقیناً ضروری ہے، کیوں نہیں ضروری ہے. اب وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر اسکالر ہوں تو سمجھیں کہ ڈیبیٹ کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام دیکھیے، دعوت اور ڈیبیٹ میں فرق ہے. ڈیبیٹ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنی سپریئرٹی کو اسٹیبلش کرنا. یہ اسلام ہے ہی نہیں. اسلام جو ہے وہ دوسرے کی خرخائی کے لیے ہوتا ہے. ان کو لکم ناصح. اگر ایک شخص جو اسلام کا صحیح پورا عالم ہو، وہ جانے کہ دعوت اللہ کام جو خرخائی کی طرف ہوتا ہے، اپنی بڑائی اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں.
یہ سادہ سی بات ہے کہ ڈبیٹ، ڈفرینس بٹوین ڈبیٹ اینڈ دعویٰ. میں ڈبیٹ کو اسلام نہیں سمجھتا. یہ تو قومی لوگ قومی جذبات جیتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ان کی اپنی بڑائی اسٹیبلش ہو، تالیاں بجاتے ہیں. جس جلسے میں تالیاں بجتی ہوں سمجھ لیے کہ وہ اسلامی جلسہ نہیں ہے. جہاں بھی تالیاں بجتی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بولتے تھے تو مجھے ایک بھی واقعہ بتائیے کہ صحابہ تالیاں بجاتے تھے. کوئی ایک واقعہ بتا دیجیے کہ صحابہ جب رسول اللہ کی تقریر سنتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے. آج کل تالیاں بجتی ہیں، تالیاں جہاں بجتی ہوں وہ اسلامی ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں جہاں تالیاں بجتی ہوں. وہ تو فخر قومی فخر. تالیاں بجاتے ہیں لوگ قومی فخر کے لیے. قومی فخر اسلام میں ہے ہی نہیں. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، مس شبانہ نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف پروفٹس پریکٹس آف فاسٹنگ ڈورنگ محرم؟ آلسو پلیز گائیڈ اس اباؤٹ عاشورا's prayer. یہ کچھ کی حقیقت نہیں ہے، نفل ہے، اور رکھیے چاہے نہ رکھیے. اس کو لوگ بڑھاتے چڑھاتے ہیں، وہ غلط ہے. وہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں وہ نفل ہے. باقی اور جو رسمیں ہیں وہ بلا شبہ یعنی وہ سب بدعت ہیں. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے if religion is the ultimate truth and science is a journey which started from ignorance and gradually approaching towards the discovery of the ultimate truth, then during the journey at various points science has an intermediate knowledge which sometimes is a mismatch with ultimate knowledge. My question is how religious people pursuing scientific work should manage this mismatch, and how religious authorities should manage issues like Galileo and of Copernicus. نہیں دیکھیے، یہ کوئی سوال نہیں ہے. اس سائنس کو ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سائنس نے یعنی نیچر پر ریسرچ کیا. تو نیچر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آلٹریبل نہیں ہے. نیچر تو وہی ہے جو ہے. تو جب سائنس وہاں پہنچ جائے گی جو نیچر کا واقعتاً جو لا ہے، تو وہ بدلنے والا نہیں ہے. ایسا ہی کہ وہ بدل جائے. وہ باقی وہ تو یعنی علم تو بلا بے انتہا ہے، وہ چلتا رہے گا. جانتے رہیں گے. قرآن کی تفسیروں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ تحقیق کرتے ہیں اور بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو میری رائے تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اب میں نے یہ جانا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو وہ تو چلتا رہتا ہے ایک پروسیس. قرآن میں بھی چلتا ہے، حدیث میں بھی چلتا ہے، سائنس میں بھی چل رہا ہے. لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ وہ سائنس کی ایک دریافت قرآن کی دریافت سے کولیبریٹ کر رہی ہے تو اس کو سچائی سمجھیے، اس سے اپنی ایمان میں اضافہ کیجیے. جہاں کولیبریٹ کر رہی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں. باقی یہ نہ سمجھیے کہ سائنس کوئی یعنی آخری دریافت کر لیا سائنس نے. تو حدیث قرآن میں بھی آخری دریافت نہیں ہوئی ہے. لا تنقضی عجائب ہو. قرآن اور حدیث میں بھی ایک پروسیس چلتا رہتا ہے علم کا، ویسے وہاں بھی چل رہا ہے پروسیس کا. یہ کوئی بھیانک چیز نہیں ہے. یہ مولانا اگلا سوال انیس صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ان وچ آف یور بک آئی کین سرچ فار ٹوڈیز ٹاپک. کیا مطلب؟ جو مولانا آج کا آپ کا ٹاپک تھا فزیکل سائنس اور ڈیوائن سائنس، تو وہ کون سی کتاب میں اس کے بارے میں اور جان سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیے. مولانا جو گاڈ ارائزز ہے اور کتاب معرفت ہے وہ سی پی ایس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. سو وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.